الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آپ سب کو یہ بات مختلف ذرائع سے معلوم ہو چکی ہے کہ ہم سب کے مخدوم و محترم ملک کے عظیم عالم اور نامور شیخ طریقت حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم ان دنوں شدید علالت کے مرحلے سے گزر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج اس وقت آپ تمام حضرات سے حضرت والا کے حکم کے مطابق یہ عاجز اور گنہگار مخاطب ہے. حضرت کی صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ آپ سے دیر تک اپنے معمول کے مطابق اپنے دل کا درد سنائیں. اس لیے تھوڑی دیر کچھ دین کی باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت مجھے حاصل ہو رہی ہے. انشاءاللہ حضرت والا بھی تھوڑی دیر کے بعد تشریف فرما ہوں گے اور کچھ نصائح عالیہ ہم سب کے سامنے انشاءاللہ بیان فرمائیں گے. اس وقت بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو کر ہم سب کو دعا کرنی چاہیے اور روزانہ اہتمام کے ساتھ بہت تضرع الحاح و زاری اور اللہ کی طرف رجوع کے جذبے کے ساتھ ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حضرت والا کو صحت و سلامتی کی نعمت عطا فرمائے، ان کا سایہ ملت اسلامیہ کے افراد کے سروں پر تادیر قائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان کے وجود کو پوری ملت کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے منبع خیر بنائے رکھے. سچی بات یہ ہے کہ اس وقت دور دور تک ایسی جامع متوازن معتدل اور باصلاحیت شخصیت نظر نہیں آتی جس کو اللہ تعالیٰ نے علم، عقل اور عشق تینوں نعمتوں سے سرفراز کیا ہو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب گنہگار عاجز بندوں کی دعا حضرت کے حق میں قبول فرمائے. ہم سب اس خانقاہ میں
اپنی اصلاح کی نیت لے کر حاضر ہوتے ہیں، اور اصلاح ہم سب کی بنیادی ضرورت ہے، اور اسی بات کا قرآن مجید میں ہم سب کو حکم دیا گیا ہے۔ کوئی شخص اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں علم والا ہوں اس لیے میری اصلاح تو ہو چکی، کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ میں نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں، بہت سارے اصلاح کے نسخے میں جانتا ہوں، لوگوں کے سامنے واعظ و نصیحت بھی کرتا ہوں، اس لیے مجھے خود کو اصلاح کی ضرورت نہیں۔ یا کوئی شخص یہ خیال کرتا ہے کہ میں تو 5 وقتہ نمازی ہوں، رمضان کے روزے رکھتا ہوں، ذکر بھی کر لیتا ہوں، صدقہ خیرات بھی کرتا ہوں، اس لیے اب مجھے کسی کی جوتیاں اٹھانے کی، اصلاح کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو شخص بھی اس طرح کا خیال اپنے ذہن میں لاتا ہے اس کے بارے میں یقین کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ وہ تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ جب اللہ کے پاک رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے اور انتہائی بلند مقام تک پہنچنے والے اور اللہ کے قرب کی منزلیں طے کرنے والے صحابہ کرام کی حالت یہ تھی کہ ان کے بارے میں ان کے بعد کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جتنے صحابہ سے ہم نے ملاقات کی کلہم یخاف علی نفسہ النفاق، ان میں سے ہر شخص اپنے بارے میں منافقت کا اندیشہ رکھتا تھا، تو ہم اور آپ جن کو نہ فیضان صحبت نبوی حاصل ہوا، نہ ہمارے اندر دین کی خدمت کے وہ جذبات ہیں بلکہ اس کا 1000واں حصہ بھی نہیں ہے، نہ علم کی گہرائی، نہ عمل کی بلندی، نہ اخلاص کی دولت، اب اس کے بعد اگر ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ ہمیں اصلاح کی ضرورت نہیں ہے تو یہ علامت ہے کہ ہم تباہی اور بربادی کے دہانے تک پہنچ چکے۔ صحابہ کی حالت یہ تھی کہ وہ ایک طرف اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، دین کے کاموں سے لگے ہوئے ہیں، غیر معمولی اپنی اصلاح کی محنت میں لگے ہیں، اور اس کے بعد اپنے انجام کے سلسلے میں ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں۔ ہر شخص ہم میں سے اصلاح کا محتاج ہے، اور قرآن مجید میں ہم سے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، ایمان والو اپنے آپ کی اصلاح کی فکر کرو، اپنے آپ کو بنانے اور سنوارنے کی کوشش کرو، علیکم انفسکم، اصلاح کی طرف متوجہ کیا گیا۔ اپنے اندر کی خامیوں پر نظر ڈالو، دوسروں کے عیوب مت تلاش کرو، دوسروں کی برائیوں کی فکر میں نہ لگو، کسی اور کے بارے میں بدگمانی مت کرو، کسی اور کی اصلاح کی فکر کر کے اپنے آپ کو برباد کرنے کی کوشش نہ کرو۔ علیکم انفسکم، اپنے آپ کی فکر کرو، دوسروں کے بارے میں تجسس، عیوب کی تلاش، اس سے تو روک دیا گیا، لا تجسسوا، کسی کے عیوب کے پیچھے نہ لگو۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، دیکھو
کسی کے عیب کی تلاش میں نہ لگو، اس لیے کہ جو شخص کسی کے عیب کی تلاش میں لگ جاتا ہے تو اللہ اس کے عیب کی تلاش میں لگ جاتا ہے، اور جب اللہ کسی کے عیب کو تلاش کرتا ہے تو گھر بیٹھے اس انسان کو ذلیل کر دیتا ہے۔ جو انسان اپنے بارے میں فکر مند ہوگا، جس کو اپنی ذات کے بارے میں اندیشے ہوں گے، جو ہر وقت اس فکر میں ہوگا کہ قیامت کے دن میرے ساتھ اللہ کے دربار میں کیا سلوک ہوگا، وہ مطلقاً متوجہ ہی نہیں ہوگا کسی دوسرے انسان کے عیوب اور خرابیوں کی طرف، وہ بدگمانیاں نہیں کرے گا۔ کتنی بڑی بیماری ہمارے اور آپ کے دل کو لگ گئی کہ ہر شخص دوسرے کے بارے میں برے برے گمان اپنے دل میں پالتا رہتا ہے۔ ہماری فکروں کا اور ہماری سوچ کا اکثر حصہ اس پہ خرچ ہو رہا ہے کہ فلاں نے یہ کام کیا تو اس کے پیچھے اس کا یہ مقصد رہا ہو۔ بدگمانی، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، بچو بہت زیادہ گمان کرنے سے، اس لیے کہ بہت سارے گمان گناہ ہوتے ہیں، بہت سارے گمان انسان کو ہلاکت کے دروازے تک پہنچا دیتے ہیں، بہت ساری بدگمانیاں انسان کے لیے خیر اور سعادت کے دروازوں کو بند کر دینے کا سبب بن جاتی ہیں۔ بہت مرتبہ انسان کے دل کی بدگمانی اس کے لیے محرومی اور شقاوت کے دروازے کھلوا دیتی ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جیسا عظیم المرتبت شیخ، ان کے جیسا عظیم محدث خود اپنے بارے میں بیان فرماتے ہیں، اور کتنے بھلے لوگ تھے کہ اپنی خامیوں اور کمزوریوں کو علی الاعلان بیان کرتے تھے، اپنی پارسائی اور اپنے تقوی کے دعوے نہیں کرتے تھے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جیسا عظیم انسان کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں راستے سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ سڑک کے کنارے ایک شخص مصلی بچھا کر دعا میں مشغول ہے اور بہت رو رہا ہے، دعا کرتا ہے، بہت روتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ شخص ریاکار ہے، اس لیے کہ مسجد میں یا اپنے گھر میں دعا مانگنے کے بجائے سڑک کے کنارے بیٹھ کر دعا کر رہا ہے اور رو رہا ہے۔ یہ بدگمانی ان کے دل میں آئی، فرمایا کہ اس برے گمان کے دل میں آ جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 40 دن تک تہجد سے مجھ کو محروم فرما دیا۔ ان بعض الظن اسم، بہت سارے گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اپنی اصلاح کی طرف متوجہ کیا گیا، علیکم انفسکم، ایمان والو اپنے آپ کی فکر کرو، اپنے آپ کو بنانے کی محنت میں لگو۔ کوئی شخص اپنے آپ کو فارغ الاصلاح نہ سمجھے، کسی غلطی پر متوجہ کیا جائے تو بھڑک نہ اٹھے۔ ایسے تو ہم اپنی زبان سے بہت کہتے ہیں، ہم حقیر، ہم فقیر، ہم ننگے اسلاف، ہم احقر اور فلاں، ہماری تو کوئی حیثیت نہیں، ہم تو فلاں۔ لیکن اگر کسی غلطی پر ٹوک دیا جائے تو دل کے اندر جو 2.5 فٹ کا تکبر کا بت بیٹھا ہوا ہے وہ سامنے آتا ہے، اور 10 دن تک ہم اس بات کو ناگواری کے ساتھ لوگوں سے بیان کرتے ہیں کہ فلاں شخص نے ہم کو اس طرح ایک بات کے اوپر ٹوک دیا۔ ہمارے قریب کے دور کے بزرگ گزرے ہیں، حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ان کی زیارت بھی کی ہوگی۔ عبدیت اور تواضع اور انکساری کا مجسم پیکر تھے۔ اللہ اکبر، ایسا شخص جس کے رگ و ریشے میں اللہ کی محبت رچی بسی تھی۔ جن لوگوں نے ان کو دیکھا ہے،
قریب سے دیکھا ہے، ان کے معمولات دیکھے ہیں، ان کی تواضع دیکھی ہے، ان سے پوچھئے کہ کیا شخص تھے، کیسے انہوں نے اپنے آپ کو مٹایا تھا، کیسی پاکیزہ زندگی گزاری اور کیسی قابل رشک موت اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ اسی بمبئی میں ان کا وصال ہوا، یہیں وہ آرام فرمائیں۔ تہجد کے وقت جب کہ وہ روزانہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر نماز، ذکر اور دعا میں لگے رہتے تھے، تہجد کے وقت ان کو سینے پر درد اٹھا، اس کے بعد وہ بستر پر لیٹ گئے، پھر اچانک کہا توبہ کی میں نے کفر سے، شرک سے، ہر برائی سے، توبہ کی میں نے کفر سے، شرک سے، ہر برائی سے۔ اس کو دہرایا، اس کے بعد یا سلامو یا سلامو یا سلامو، یہ کہتے کہتے ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ عین تہجد کے وقت انتقال ہوا، اور کیسی قابل رشک موت اللہ نے عطا کی۔ وہ ہردوئی میں مدرسے میں پڑھاتے تھے، حضرت شاہ ابراء الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، خود حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے، اور حضرت شاہ ابراء الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے ہم عصر ہیں، ساتھیوں میں ہیں، لیکن کیا تعلق تھا دونوں بزرگوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس عاجز اور فقیر کو موقع دیا، سال بھر میں رہا ہردوئی میں، اور قریب سے دیکھنے کی سعادت اللہ نے بخشی۔ ایک دن حضرت قاری امیر حسن جو خوش شیخ وقت ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، زبردست مدرس ہیں، وہ کسی ضرورت سے حضرت شاہ ابراء الحق صاحب سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے، اور حضرت شاہ صاحب کے ہاں بڑے ضابطے تھے۔ قاری صاحب سلام کر کے اندر داخل ہو گئے، اس دن معمول کے مطابق اجازت لینا بھول گئے، ویسے ہی اندر قدم رکھ دیا، بس شاہ صاحب بگڑ گئے، بہت زور سے غصے میں آئے اور کہا کہ لوگ اجازت لیے بغیر اندر چلے آتے ہیں، یہ کیا طریقہ ہوا؟ آپ بتائیے، اتنا بڑا شیخ طریقت ہے، ان کو اس انداز میں، اس لب و لہجے میں ڈانٹ پڑی، لیکن ایک جملہ بھی انہوں نے اپنی زبان سے نہیں فرمایا، فوراً الٹے قدموں باہر گئے، سلام کیا، کہا امیر حسن حاضری کی اجازت چاہتا ہے۔ شاہ صاحب نے کہا شوق سے آئیں، اجازت ہے، اندر قدم رکھا تو شاہ ابراء الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی اس عاجزی اور عبدیت کی ادا کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے، اور قاری امیر حسن صاحب ان کو روتا ہوا دیکھ کر خود رونے لگے، دونوں بزرگ بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ قاری امیر حسن کہتے ہیں کہ حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ کو اجازت لے کے آنا تھا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ضابطہ تھا اس لیے میں نے آپ کو ٹوکا، ورنہ میری اہلیت کے باہر کی چیز ہے کہ آپ جیسے شخص کو میں ٹوک دوں۔ یہ ہے علیکم انفسکم، کوئی شخص اپنے آپ کو اصلاح سے فارغ نہ سمجھے، محنت کرے اپنی اصلاح کے لیے، اپنے شیخ سے غیر معمولی والہانہ تعلق رکھے، معمولات کی پابندی کرے، جو کچھ اپنی تعمیر کے لیے انسان کر سکتا ہے اس سے دریغ نہ کرے، یہ ہے قرآن کی ہدایت۔ پھر فرمایا لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اسے بھی سمجھو کہ جب انسان اصلاح کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو شیطان کا ایک بہت بڑا ہتھیار یہ ہے کہ وہ انسان کو اپنی اصلاح کی فکر سے نکال کر دوسروں کی طرف متوجہ کر دیتا ہے، دوسروں کی اصلاح کی طرف نظریں جانے لگ جاتی ہیں، دوسروں کے عیوب پر نگاہ پڑنے لگ جاتی ہے۔ شیطان دل و دماغ میں دوسروں کے بارے میں وساوس پیدا کرتا ہے۔ قرآن مجید نے انسانوں کی اس نفسیاتی بیماری کا علاج
ایک جملے میں کیا اور کہا لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت کے راستے پر رہو گے تو پھر دوسروں کا بگاڑ، دوسروں کی گمراہی تم کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اپنی فکر کرو، دوسروں کے بارے میں فکر مند ہو کر اپنی عاقبت برباد مت کرو۔ یہ انسانوں کی نفسیاتی بیماری کا علاج ایک جملے میں بتایا گیا۔ اب اس کے بعد یہ مرحلہ ہے کہ انسان کی اصلاح کیسے ہوگی۔ یہ تو ہو گیا کہ اصلاح کرنی ہے، یہ بھی بات بتا دی گئی کہ دوسروں کی اصلاح کی فکر میں نہ لگو، پہلے اپنی تعمیر کی فکر کرو۔ اور عجیب بات ہے کہ ہم لوگ دوسروں کی اصلاح کی فکر میں لگ کر خود اپنے آپ کا نقصان کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہیں۔ اب جب یہ بات ہو گئی کہ اپنی اپنی فکر کرنی ہے تو کیسے اصلاح ہوگی؟ قرآن مجید کی اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ نسخہ بھی ہم کو بتایا۔ فرمایا اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ یاد رکھو، اس حقیقت کو ذہن و دل میں بسا لو کہ تم میں سے تمام لوگوں کو، ایک ایک فرد کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور اللہ قیامت کے دن بتائے گا کہ تم دنیا میں کیا کر کے آئے ہو۔ مجید نے اس آیت میں ہمیں سکھایا، سمجھایا اور بتایا ہے آخرت کی فکر۔ جس شخص کے دل میں یہ احساس پوری قوت کے ساتھ آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں مجھ کو حاضر ہونا ہے، زندگی کے ہر عمل کا حساب دینا ہے، جو کچھ آج میں کر رہا ہوں اللہ کے ہاں اس کو حاضر پاؤں گا، اللہ کے لکھنے والے فرشتے متعین ہیں جو میری زندگی کے ایک ایک عمل کو لکھ رہے ہیں۔ کل صغیر و کبیر مستطر، ہر چھوٹی بڑی بات لکھی جا رہی ہے۔ انسان جب دنیا سے گزر کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا تو وہ اپنی زندگی کے ہر چھوٹے بڑے عمل کو وہاں حاضر پائے گا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس کو قیامت کے دن انسان اپنے آنکھوں کے سامنے نہ دیکھ لے۔ اسی لیے تو نام اعمال کے بارے میں یہ الفاظ انسان کی زبان سے کہلوائے گئے، قیامت کے دن کی خبر دی گئی کہ انسان اپنے نام اعمال کو دیکھ کر یہ کہے گا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، کہ ایک چھوٹی بات، ایک چھوٹی سے چھوٹی بات، معمولی سے معمولی بات بھی تو ایسی نہیں ہے جو میرے نام اعمال میں نہ لکھی ہوئی ہو۔ ہر چیز موجود ہوگی، زندگی کے سارے اعمال لے آئے جائیں گے، اقوال لے آئے جائیں گے، یہاں تک کہ سینوں کے راز اور بھید ظاہر کر دیے جائیں گے۔ یوم تبلی السرائر فما له من قوت ولا ناصر، قیامت کے دن وہ ہوگا جب سینوں کے راز ظاہر کر دیے جائیں گے اور کوئی طاقت بچانے والی اور کوئی انسان مدد کرنے والا موجود نہیں ہوگا۔ اللہ انصاف کی اور عدالت کی کرسی پر بیٹھا ہوگا اور سخت جاہ و جلال میں ہوگا، اللہ تعالیٰ کا دربار قائم ہوگا۔ وَنَزْعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، عدل و انصاف کے ترازو قائم کیے جائیں گے اور اللہ اس دن انصاف کے لیے جلوہ افروز ہوگا۔ لم یغضب من قبل ولا من بعد، اور اتنا غصے میں ہوگا کہ نہ اس سے پہلے کبھی اتنا غصے میں آیا اور نہ اس کے بعد اللہ کبھی اتنے جلال میں آئے گا۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی ہیبت کی وجہ سے لوگ گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے، انبیاء تک گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے اور چلا رہے ہوں گے نفسی نفسی، اللہ میری جان بچا لے، اللہ میری جان بچا لے۔ وہ قیامت کا دن جب کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا جائے گا، تقویٰ اور پارسائی کے سارے دعوے دھرے رہ جائیں گے اور اس دن ساری زندگی کی کالک اور سیاہی اور اعمال کی ساری خرابی کھول کھول کر پیش کر دی جائے گی اور گواہ قائم کر دیے جائیں گے۔ انسانوں کے نام اعمال گواہ ہوں گے، زمین کے وہ ٹکڑے جہاں انسان نے گناہ کیا
وہ زمین کے ٹکڑے گواہ ہوں گے۔ انسان کو گناہ کرتے ہوئے جن فرشتوں نے دیکھا وہ فرشتے گواہ ہوں گے، یہاں تک کہ جسم کے جن حصوں کے ذریعے انسان نے گناہ کیا ہے وہ حصے بھی قیامت کے دن اللہ کے دربار میں گواہی دیں گے۔ حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم۔ قیامت کے دن انسان کی آنکھیں اور اس کے کان اور اس کی چمڑیاں تک گواہی دیں گی۔ اليوم نختم على افواہهم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلهم بما كانوا یکسبون۔ انسان کی زبان پر مہر لگا دی جائے گی اور ہاتھ پیر سے اللہ گفتگو کرے گا اور انسان کے جسم کے حصے گواہی دیں گے۔ جب انسان کے جسم کے اعضاء انسان کے بارے میں اس کے خلاف اس کے گناہوں کے سلسلے میں گواہی دیں گے تو وہ چلا اٹھے گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، کہے گا بعدا لکن وسحقا فعنکن کنت انازل۔ مسلم شریف کی روایت کے الفاظ ہیں کہ وہ کہے گا اپنے جسم کے حصوں سے کہ دوری ہو تمہارے لیے، بدبختی ہو تمہارے لیے، تم نے میرے خلاف گواہی دے دی حالانکہ میں تمہارے لیے ہی تو یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ تو وہ حصے کہیں گے کہ آج ہم نے گواہی اس لیے دی ہے کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ اس قیامت کے دن جب انسانوں سے ان کی زندگی کا حساب لیا جائے گا، اس کا احساس جس انسان کے دل میں جتنا زیادہ ہوگا وہ اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے اتنا زیادہ اپنے آپ کو بچائے گا، اتنا زیادہ وہ اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہوگا۔ ہر وقت وہ اپنے بارے میں فکر مند رہے گا، ہر وقت وہ اپنے سلسلے میں غور کرے گا کہ اگر ذرا سی بھی کوئی خامی مجھ سے ہو گئی تو قیامت کے دن اللہ مجھ سے سوال کرے گا۔ اولین و آخرین کے مجمع میں پوچھا جائے گا، انبیاء ہوں گے، صلحاء ہوں گے، نیک انسان ہوں گے، ہمارے بڑے ہوں گے، ہمارے چھوٹے ہوں گے، ہمارے شاگرد ہوں گے، ہمارے اساتذہ ہوں گے، تمام لوگوں کے مجمع میں ہماری زندگی کے اعمال کھولے جائیں گے اور پوچھا جائے گا تو نے یہ گندا کام کیوں کیا، تو نے یہ برا عمل کیوں کیا۔ اور اس دن انسان شرمندہ ہو جائے گا اور ذلیل ہو جائے گا اور رسوا کر دیا جائے گا۔ اس دن کی رسوائی کا ڈر ہر انسان کے دل میں ہونا چاہیے۔ سارے اولین و آخرین جمع ہوں گے، یہاں تک کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے۔ اسی کو محسوس کر کے اقبال نے یہ کہا تھا کہ گر تمی دانی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، کہ اے اللہ اگر قیامت کے دن حساب لینا ضروری ہی ہو تو اتنا کرم کر دینا کہ ہمارے آقا کی نگاہ سے بچا کر حساب لینا، ورنہ ان کے سامنے ہم کیا جواب دے پائیں گے۔ یہ ہے جس کی طرف متوجہ کیا گیا، الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سورہ جمعہ میں فرمایا قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ اے پیغمبر آپ اعلان کر دیجئے کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، وہ موت جس سے تم راہ فرار اختیار کرتے ہو اور چاہتے ہو کہ کسی طرح موت سے بچ جاؤ، یاد رکھو فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ موت تم پر آ کر رہے گی، وہ موت تم کو تلاش کر لے گی۔ زمین کی تہوں میں اتر جاؤ یا آسمان کی چوٹیوں تک پہنچ جاؤ یا پہاڑوں کی چٹانوں میں چھپ جاؤ یا عالی شان محل بنا کر اس کے دروازوں کو بند کر لو یا فوج اور سپاہی اور لشکر اپنے دروازوں پہ کھڑے کر دو کہ وہ موت کے فرشتوں کو لوٹا دیں، تو یاد رکھو یہ نہیں کر سکو گے۔ انہو ملاقیکم، یہ موت تم کو آ کر رہے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اونچے اونچے قلعوں اور برجوں میں بھی جا کر بیٹھ جاؤ گے تو موت اپنا شکار تلاش کر لے گی۔ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، ایک دن تجھ پہ خاک ڈالی جائے گی، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔
آخری انجام موت ہے۔ اور کون ہے دنیا کا عالم، اور کون ہے دنیا کا بادشاہ، اور کون ہے دنیا کا درویش اور فقیر، اور کون ہے دنیا کا سپر پاور طاقت کا مالک، اور کون ہے دنیا کا بڑے سے بڑا حکیم اور طبیب جو آنے والی موت کو لوٹا سکے اور موت کے فرشتے کو روح قبض کرنے سے روک سکے؟ کوئی طاقت، کوئی قوت، کوئی علم، کوئی سی شہرت، کوئی عزت، کوئی سلطنت، کوئی درویشی، کوئی فقر موت کو واپس نہیں کر سکتا۔ آخری انجام ہر انسان کا موت ہے، اور جب موت کا شکنجہ انسان کے اوپر آئے گا اس وقت کی کیسی کیفیت قرآن مجید میں بیان کی گئی۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق۔ جب حلق تک روح آ جائے گی اور انسان چلا اٹھے گا، ہے کوئی جھاڑ پھونک کر کے موت کو دور کر دینے والا، اور پنڈلیاں پر چڑھ جائیں گی، سانسیں اکھڑنے لگ جائیں گی، اور اس وقت اعلان ہو جائے گا اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ۔ اب چلنا ہے پروردگار کی طرف، لوٹایا جا رہا ہے تم کو اللہ کی طرف۔ تو موت آنے والی ہے اور آخری انجام موت، اسی کے بارے میں کہا کہ آئے گی اور پھر تم کو لوٹایا جائے گا عالم الغیب والشہادہ کی طرف، کھلی اور چھپی باتیں جاننے والے اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، جو سب جانتا ہے، جس کی نگاہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اس کے دربار میں تم کو لوٹایا جائے گا۔ پھر وہ تم کو بتائے گا کہ تم دنیا میں کیا کر کے آئے ہو۔ یہ چیز ہے جو ہم میں سے ہر شخص کے دل میں آنی چاہیے۔ اللہ کے پاک رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، آپ پر کچھ بڑھاپے کے اثرات محسوس کیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو عرض کیا، اللہ کے رسول آپ بوڑھے ہو گئے، اللہ کے رسول آپ بوڑھے ہو گئے۔ تو آقا نے کیسا جواب دیا، فرمایا شیبتنی ہود والواقعۃ والمرسلات وعما یتساءلون، کہ مجھ کو سورہ ہود نے، سورہ واقعہ نے، سورہ مرسلات نے، سورہ عما یتساءلون نے بوڑھا کر دیا۔ ان صورتوں کا نام لیا جن میں قیامت کے احوال ذکر کیے گئے ہیں، قیامت کی سختیاں بیان کی گئی ہیں، جن میں بتایا گیا کہ جب اللہ کا عذاب واقع ہو جائے گا تو کوئی اس کو لوٹا نہیں سکتا۔ ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، کون ہے لوٹانے والا تیرے پروردگار کے عذاب کو؟ جن صورتوں میں بیان کیا گیا، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا ان الہکم لواحد۔ کیسے عجیب الفاظ ہیں، قسمیں کھا کھا کر بیان کیا گیا، قیامت کی سختیوں کے بارے میں تذکرہ کیا گیا۔ سورہ واقعہ میں آپ دیکھیے کہ قیامت کے احوال کو کیسی خوبصورتی کے ساتھ اور کس جاہ و جلال کے ساتھ بیان کیا گیا، اس طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ آخرت کی فکر۔ عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، حضور کے جلیل القدر صحابی ہیں، غیر معمولی محبت ہے۔ انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ ان کا جنازہ اپنی نگرانی میں حضور نے تیار فرمایا، کفنایا گیا، اس کے بعد جنازہ لا کر رکھا گیا تو اللہ کے پاک رسول آگے بڑھے، آگے بڑھ کر آپ نے کفن کی چادر ہٹائی اور جھک کر اپنے غلام کی پیشانی کو چوما۔ عثمان ابن مظعون کی پیشانی کو چوم لیا۔ ایک خاتون اس موقع پر موجود تھی جو یہ منظر دیکھ رہی تھی، ان کا دل خوشی سے باغ باغ ہو اٹھا اور اس جوش مسرت میں انہوں نے کہہ دیا، عثمان بشارت ہو، عثمان خوشخبری ہو، عثمان خوشخبری ہو، تمہاری مغفرت ہو گئی، عثمان خوشخبری ہو۔ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے فرمایا، تم کیسے یہ بات کہتی ہو کہ عثمان کی مغفرت کر دی گئی؟ کیسے تم اس بات کی ضمانت لے رہی ہو کہ عثمان کو بخش دیا گیا؟ ما ادری ما یفعل بی ولا بکم وانا رسول اللہ،
میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ قیامت کے دن کیا سلوک ہوگا، حالانکہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ کیا سلوک ہوگا قیامت کے دن؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اپنے عمل کے ذریعے نجات پالے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ کوئی شخص اپنے عمل کے ذریعے جنت میں نہیں داخل ہو سکتا الا یہ کہ اللہ اس پر اپنا رحم نازل کرے۔ حضرت عائشہ نے دست بستہ عرض کیا، وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اللہ کے رسول کہ آپ بھی اپنے حسن عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکیں گے؟ تو آقا نے فرمایا ہاں، إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت اگر مجھ پر نہ ہو تو میں بھی اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں نہیں جا سکوں۔ کیوں یہ باتیں کہی گئی اللہ کے بندو؟ اللہ کرے کہ ہمارے دلوں میں یہ باتیں اتر جائیں، ہم اپنے دل کی گہرائیوں سے ان باتوں کا احساس کریں۔ رسمی طریقے پر بیان سن کر، خانقاہ میں حاضر ہو کر، دعا میں رو کر بس ہم واپس نہ جائیں۔ اللہ کے بندو، بہت مواعظ اور بیانات اور تقریریں ہم نے سنی ہیں، لیکن کیا ہمارے اندر آخرت کی وہ فکر، آخرت کا وہ احساس، آخرت کے سلسلے میں وہ اندیشے جو ہونے چاہیے کیا ہمارے دل میں ہیں؟ کتنا اطمینان ہے ہمارے دلوں میں، کتنے سکون کے ساتھ ہم گزر بسر کر رہے ہیں۔ ہمارے بڑوں کی حالت یہ تھی کہ بہت زیادہ محنت، بہت زیادہ عمل، بہت زیادہ خدمت کرنے کے باوجود ہر وقت وہ ڈرے سہمے رہتے تھے کہ پتہ نہیں قیامت کے دن ہمارے ساتھ کیا ہوگا، قیامت کے دن کیسے عذاب سے بچ پائیں گے۔ راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر روتے تھے، دن کے اجالے میں تقوی اور طہارت والی زندگی گزارتے تھے، لیکن ہم اور آپ بہت کم محنت کے باوجود بہت زیادہ اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ کیسے گناہوں میں ہم مبتلا ہیں، نفسانی خواہشات کو بت بنا کر ہم پوجا کرنے والے بن گئے۔ ہمارے دلوں میں تکبر کی بیماری، بدگمانی کی بیماری، حسد کی بیماری، اور لوگوں کو جانے دیجئے اللہ مجھ کو معاف کرے، وہ لوگ، وہ اللہ کے بندے، وہ صلحاء، وہ اتقیاء، وہ علماء، وہ ہمارے اکابر جو بیچارے دن رات اللہ کے دین کی خدمت میں، ملت کی رہنمائی کے فرض انجام دینے میں لگے ہوئے ہیں، جان و تن وقف کیے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو بیچارے اپنے جسم کے لہو کا ایک قطرہ ملت کی فکر میں سکھائے دے رہے ہیں، وہ لوگ جو راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر گڑ گڑا کر آنسوؤں سے اللہ کے آگے روتے ہیں، دن کے اجالے میں غیر معمولی مشقت اور محنت کرتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، اہل و عیال کی طرف پوری توجہ نہیں دے پاتے ہیں، اپنے جسم کی ضروریات پر توجہ نہیں دے پاتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے جسم و جان کو کھپائے ہوئے ہیں اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، ان لوگوں کے بارے میں بھی ہمارا اور آپ کا، اس ملت کا حال یہ ہے کہ ہم ان کے بارے میں بدگمانیاں کرتے ہیں، ان کے بارے میں اعتراضات کرتے ہیں، ان کے بارے میں شکوے شکایات کے دفتر کھولے بیٹھے رہتے ہیں، ان کے بارے میں نہ جانے کیسی گندی باتیں اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں۔ اور مجھ کو معاف کیجئے گا، لیکن اس وقت میں حضرت والا سے سنی ہوئی ایک بات ضرور نقل کرنا چاہتا ہوں، اور جس وقت انہوں نے اپنے زندگی کے طویل تجربات کی روشنی میں ایک مجلس میں جہاں صرف یہ عاجز تھا، اور ہمارے مرشد حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب تھے اور حضرت مولانا سجاد صاحب تھے، کس درد سے اللہ کے اس بندے نے کہا تھا کہ میری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر اپنے محسنوں کو خون کے آنسو رلانے والی کوئی قوم مسلمانوں سے بڑھ کر نہیں، مسلمانوں سے بڑھ کر اپنے محسنوں کو خون کے آنسو رلانے والی کوئی دوسری جماعت نہیں، کوئی دوسری قوم نہیں۔ میں کس طرح اپنے دل کا درد آپ کے دل میں منتقل کروں؟ خود ہم نہ جانے کن کن غلطیوں اور گناہوں اور کوتاہیوں میں مبتلا ہیں، لیکن اپنے عیوب پر نظر رکھنے کے بجائے اللہ کے مخلص اور اللہ کے نیک بندوں کو بدنام کرنے میں لگے رہتے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب۔ کیسی سخت بات ارشاد فرمائی، سنو، جو اللہ کے کسی ولی سے دشمنی رکھے گا
اللہ کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، جو اللہ کے کسی ولی سے دشمنی رکھے گا اللہ کا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ پورا قرآن پڑھ جاؤ، احادیث کا پورا ذخیرہ کھنگال لو، 2 گناہوں کے علاوہ کسی گناہ کی سزا ان الفاظ میں نہیں بیان کی گئی۔ قرآن میں سورہ بقرہ میں سود کے بارے میں یہ جملہ کہا گیا کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سودی لین دین نہیں چھوڑتے ہو تو اللہ اس کے رسول کے خلاف جنگ کا اعلان کر دو۔ اور دوسری طرف حدیث میں اللہ کے ولی سے دشمنی پر یہ بات کہی گئی کہ اللہ کا اس شخص کے خلاف جنگ کا اعلان ہے جو اللہ کے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی تیسرا گناہ کم سے کم میں اپنے محدود علم میں نہیں جانتا جس پر یہ سزا بیان کی گئی۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ذرا گریبانوں میں جھانک کر دیکھیے، وہ لوگ جو اقبال کے شعر کے مصداق ہیں کہ ایسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی، ان لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ملت فروش ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں کہ وہ مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندو توبہ کرو، کسی عالم اور اللہ کے ولی کا بغض اپنے دل میں نہ رکھو، ورنہ اندیشہ ہے۔ بڑے بڑے علماء نے، بڑے عظیم فقہاء نے لکھا ہے، من ابغض عالما بدون عذر شرعی خیف علیہ الکفر، جو انسان کسی عالم سے بغیر عذر شرعی کے دشمنی رکھتا ہے اندیشہ ہے کہ وہ کفر پر مرے گا۔ خیف علیہ الکفر، اندیشہ ہے کہ اس کی موت ایمان پر نہیں ہوگی، آخری وقت میں ایمان سلب ہو جائے۔ تو ہم اپنے عیوب کے تلاش میں رہیں، دوسروں کے عیوب نہ تلاش کریں، اور آخرت کی فکر، آخرت کے لیے محنت، آخرت کے لیے سرمایہ جمع کرنے کی کوشش۔ کیا لوگ تھے ہمارے اکابر و اسلاف، کیا ان کے دل کی تمنائیں تھیں، کیسی پاکیزہ زندگی تھی، آخرت کا کیسا احساس ان کے دل میں تھا، وہ کس قدر اللہ کے آگے راتوں کو روتے تھے۔ آپ پڑھیے، وہ لوگ نہیں جو خانقاہوں میں بیٹھ کر تسبیح پڑھ رہے ہیں، ان کی بات نہیں کرتا میں۔ ایسا شخص جو خلافت کی مسند پر بیٹھا ہوا ہے، وہ شخص جو آدھی دنیا کے اوپر حکمراں ہیں، وہ شخص جس کے ہاتھ میں بیت المال کے خزانوں کی کنجیاں ہیں، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اس شخص کا آخرت کی فکر کا یہ عالم ہے، آخرت کا ایسا ڈر ان کے دل کے اندر ہے کہ ان کی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک جو شہزادی تھیں، شہزادی، ان کے بھائی بھی خلیفہ ہوئے، ان کے شوہر بھی خلیفہ ہوئے، ان کے والد بھی خلیفہ ہوئے، بادشاہوں کے خاندان میں ہے، شہزادی ہے، اور پھر اپنے شوہر کے اوپر انہوں نے اپنے آپ کو نچھاور کر دیا۔ ہماری بہنیں جو سن رہی ہوں وہ سمجھیں کہ شوہر کی کیسی خدمت اللہ کی اس بندی نے کی، اپنا سب کچھ اپنے شوہر کے لیے لٹا دیا۔ شوہر نے کہا کہ زیورات تمہارے باپ نے بیت المال سے تم کو دیے ہیں، اس کا ذاتی مال نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ یا تو تم ان قیمتی جواہرات اور زیوروں کو قبول کرو اور یا تو مجھ کو پسند کرو، اگر زیور لیتی ہو تو مجھے چھوڑ دو، اگر مجھ کو اختیار کرتی ہو تو پھر زیورات بیت المال میں جمع کر دو۔ اس اللہ کی بندی نے کہا کہ یہ زیورات تو بہت چھوٹی چیز ہیں، اگر کائنات کے تمام خزانے بھی مجھ کو دے دیے جائیں اور یہ کہا جائے کہ اپنے شوہر سے دستبردار ہو جاؤ تو قسم خدا کی میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں۔ پورا اپنا زیور بیت المال میں جمع کرا دیا۔ یہ کہتی تھیں حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے بارے میں ان کے وصال کے بعد، اپنے شوہر کے بارے میں، کہ میں نے اپنے شوہر عمر ابن عبدالعزیز سے زیادہ نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، ذکر کرنے والے تو بہت سے دیکھے ہیں، لیکن قسم خدا کی میں نے اللہ سے ڈرنے والا اور آخرت کی فکر کرنے والا اپنے شوہر عمر ابن عبدالعزیز سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا۔ جب رات کو وہ امور خلافت انجام دے کر بستر پر تشریف لاتے تھے، آ کر لیٹ جاتے تھے، تو اچانک اللہ کے خوف سے اس طرح
کانپنے لگ جاتے تھے جس طرح کوئی چھوٹی چڑیا سخت سردی میں پانی میں بھیگ جانے کے بعد کانپتی ہے، اس طرح وہ کانپتے تھے۔ پھر کھڑے ہو جاتے، گھر میں جو مسجد کی جگہ بنی ہوئی تھی اس میں چلے جاتے، نماز پڑھتے، تلاوت کرتے، بہت روتے۔ ایک دن یہی فاطمہ بنت عبد الملک اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھیں اور بہت رو رہی تھیں۔ ان کے بھائیوں نے دیکھا تو ترس آیا، قریب آئے، بہن کیا ہو گیا، کیا مصیبت پیش آ گئی، کیا صدمہ ہو گیا؟ ان کا رونا اور بڑھ گیا۔ پھر کہنے لگیں کہ میں نے رات حضرت امیر المومنین کو ایسی حالت میں دیکھا کہ اب تک میرے آنسو نہیں تھم رہے ہیں۔ میں نے رات یہ منظر دیکھا کہ حضرت امیر المومنین آئے، بستر پر لیٹے، پھر اچانک کھڑے ہو گئے، مسجد کی جگہ چلے گئے، نماز کی نیت باندھی، سورہ فاتحہ تلاوت کی، اس کے بعد القارعہ سورہ قارعہ پڑھنا شروع کیا۔ القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ عجیب و غریب الفاظ قرآن مجید میں ذکر کیے گئے اور قیامت سے ڈرایا گیا اور فرمایا گیا کہ وہ کھڑکھڑا دینے والی چیز تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے، آؤ ہم تم کو بتاتے ہیں۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، وہ دن قیامت کا ایسا ہوگا کہ جب دنیا کے انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی مانند ہوں گے اور پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھر رہے ہوں گے۔ بس یہ آیت تلاوت کی اور زور کی ایک چیخ ماری اور کہا ہائے وہ دن، اور یہ کہہ کر گر پڑے اور گر کر تھوڑی دیر حرکت کرتے رہے اور پھر ساکن ہو گئے۔ مجھ کو ایسا لگا کہ حضرت امیر المومنین نے دم توڑ دیا، انتقال ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کھڑے ہوئے، پھر گھر میں چکر لگاتے تھے اور کہتے تھے ہائے وہ دن، اور اس کے بعد پھر چیخ مار کر گرتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے، پھر کھڑے ہوتے تھے، چلتے تھے، پھر پڑھتے تھے یہ آیت اور پھر گر پڑتے تھے، یہاں تک کہ جب آخری دفعہ بے ہوش ہوئے تو فجر کی اذان کے وقت ہوش میں آئے، فجر کی اذان کے وقت ہوش آیا۔ اللہ اکبر! کیا آخرت کی فکر تھی، کیا اللہ تعالیٰ کا خوف ان کے دل کے اندر تھا، کتنا آخرت کے دن کا اندیشہ تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کا سموا حصہ ہم کو عطا کر دے تو ہماری خوش قسمتی ہوگی۔ کیا شخص تھے حضرت عمر ابن عبدالعزیز! ان کی بیوی گواہی دے رہی ہیں کہ میں نے رات کو یہ منظر دیکھا جس وقت ان کا انتقال ہو رہا تھا۔ اللہ اکبر! مسلمہ ابن عبد الملک جو حضرت فاطمہ کے بھائی تھے، ان کے برادر نسبتی شاہی خاندان سے، آخری وقت میں جب ان کو زہر دیا گیا تھا اور انتقال کا وقت قریب آ چکا تھا، وہ آئے، حضرت امیر المومنین بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، زہر کا اثر ہو چکا ہے، آ کر کھڑے ہوئے تو دیکھا کہ امیر المومنین کی قمیص بہت میلی ہے، بہت گندا کپڑا پہنے ہوئے ہیں، تو بلایا اپنی بہن فاطمہ کو، کہا کہ بہن امیر المومنین کو لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، کم سے کم ان کا کپڑا تو بدل دو، لباس تبدیل کر دو۔ تو فاطمہ رو پڑی اور کہا قسم خدا کی اس قمیص کے علاوہ کوئی دوسری قمیص حضرت امیر المومنین کے پاس نہیں۔ عبد الملک کی آنکھیں چھلک پڑی اور پھر یہ محسوس کر کے کہ اب وقت بہت قریب ہے، انہوں نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز سے کہا کہ امیر المومنین، آپ نے اپنی اولاد کا منہ دنیا کے لحاظ سے بالکل خشک رکھا، زندگی میں ان کو کچھ نہیں لینے دیا، بہت فقر و فاقے میں آپ کے بچوں بچیوں نے زندگی کاٹی ہے، اب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تب بھی آپ ان کے لیے کچھ چھوڑ کر نہیں جا رہے ہیں، کم سے کم مجھے یا شاہی خاندان کے کسی فرد کو وصیت کر دیجئے کہ وہ آپ کے بچوں بچیوں کو کچھ مال دے دے۔ بس اتنا سننا تھا کہ عمر ابن عبدالعزیز میں جیسے نئی جان پڑ گئی، انہوں نے کہا مجھ کو اٹھا کر بٹھا دو،
اٹھا کر بٹھایا گیا، ٹیک سے بیٹھے، اس کے بعد کہا کہ ہاں تم نے کہا کہ میں نے اپنے بچوں کا منہ دنیا سے خشک رکھا ہے، سنو میں نے اپنے بچوں کی کوئی حق تلفی نہیں کی ہے، لیکن جس مال میں ان کا کوئی حق نہیں تھا وہ میں نے ان کو نہیں دیا ہے، اور سنو تم وصیت کی بات کہتے ہو تو میرا ولی اور وصی خدا ہے، اور وہ نیک انسانوں کی سرپرستی کرنے والا ہے، اگر میرے بچے نیک ہوں گے تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ میرے بچوں کو بھوکا نہیں رکھے گا، اور اگر میرے بچے گنہگار ہوں تو میں مال دے کر ان کو معصیت پر قوی اور مضبوط نہیں بنانا چاہتا۔ اور اس کے بعد اپنے بچوں کو جو قریب میں بیٹھے ہوئے تھے نظر بھر کر دیکھا اور کہا کہ میرے جگر کے ٹکڑوں، میں نے تمہارے لیے کچھ مال نہیں چھوڑا ہے، لیکن اللہ آپ کا شکر ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو بڑی اچھی حالت میں چھوڑا ہے۔ یہ فرمایا، بڑی اچھی حالت میں چھوڑا ہے۔ پھر حضرت رجا عیادت کے لیے آئے۔ حضرت رجا اس زمانے کے عظیم عالم آئے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے کہا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنو امیہ کے 3 خلفاء کو، 3 بادشاہوں کو بنو امیہ کے، اپنے خاندان کا ذکر کیا، میں نے بنو امیہ کے 3 بادشاہوں کو اپنے ہاتھ سے قبر میں لٹایا ہے، اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جب میں نے قبر میں لٹا کر ان کے کفن کی گرہ کھولی اور نکلنے لگا تو میں نے دیکھا کہ ان کے چہرے کالے پڑ چکے تھے، کالے پڑ چکے تھے۔ اب میرا بھی انتقال کا وقت قریب آ چکا ہے، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں اور قبر میں مجھ کو آپ لٹائیں تو میرا بھی کفن ہٹا کر دیکھ لینا کہ کہیں میرا چہرہ بھی سیاہ تو نہیں کر دیا گیا، دیکھ لینا۔ حضرت رجا نے کہا آپ کی وصیت کے مطابق عمل ہوگا۔ کچھ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا۔ وہ عظیم اللہ کا خوف رکھنے والا انسان، جب ان کا جنازہ لے کر لوگ قبرستان پہنچے، حضرت رجا کے ذہن میں تھا کہ کفن ہٹا کر دیکھنا ہے، وصیت ہے حضرت امیر المؤمنین کی، لیکن ابھی جنازہ باہر رکھا ہوا ہے، قبر کھودی جا رہی ہے کہ اتنے میں ایک آندھی سی چلی اور ایک پرچہ آسمان سے گرا جس کے اوپر سنہری لفظوں میں لکھا ہوا تھا کہ ھذا کتاب من العزیز الی عبدہ عمر بن عبد العزیز براءۃ من النار۔ یا اللہ عزیز کی طرف سے اس کے بندے عمر ابن عبدالعزیز کے لیے جہنم کی آگ سے رہائی کا پروانہ ہے، یہ پروانہ ہے جہنم کی آگ سے آزادی کا۔ جس شخص نے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاری، آخرت کے خوف کے ساتھ زندگی گزاری، اپنے بچوں بچیوں کو فقر و فاقے میں رکھا، خود فقر و فاقے میں زندگی گزاری، اس قدر فقر و فاقے میں کہ جب امیر المومنین تھے تو ایک دن ان کی اہلیہ محترمہ سے کہا کہ مجھ کو انگور کھانے کی خواہش ہے، کیا آپ کے پاس 1 درہم ہے کہ بازار سے انگور منگایا جائے؟ حضرت فاطمہ بنت عبد الملک نے کہا کہ میرے پاس درہم نہیں ہے، آپ اپنے پاس سے منگوا لیں۔ تو انہوں نے کہا قسم خدا کی میرے پاس 1 درہم نہیں ہے۔ تو تب فاطمہ نے کہا ان کی اہلیہ نے کہ آپ مسلمانوں کے امیر ہیں اور آپ کے پاس 1 درہم انگور کھانے کے لیے موجود نہیں ہے۔ تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے کہا کہ ہاں میرے پاس 1 درہم موجود نہیں ہے، اور میں انگور نہ کھانے کو اس لیے قبول کرتا ہوں کہ جہنم کی ہتکڑیاں برداشت کرنے کی طاقت میرے اندر نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا کہ بیت المال سے پیسہ لے لوں اور پھر قیامت کے دن اللہ اس مال کے بارے میں مجھ سے سوال کرے۔ کیا پاکیزہ زندگی گزاری، کتنی آخرت کی فکر ان کے دل کے اندر تھی۔ 20 واقعات ہیں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اور صرف ان کے نہیں، ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف، اولیاء اللہ، خانقاہوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے والے لوگ، سینکڑوں واقعات ہیں۔ لیکن آپ اپنی زندگی پر غور کر کے دیکھیں اور موازنہ کریں کہ ایک طرف وہ بزرگ جن کا نام ہم لیتے ہیں، جن کے بارے میں ہم واقعات سناتے ہیں، جن کے تذکرے ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، وہ آخرت سے کتنا ڈرنے والے تھے اور ہم آخرت سے کتنے غافل ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا اور کتنے پیار سے نصیحت کی،
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ارشاد فرمایا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص تم میں سے غور کرے کہ قیامت کے دن کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے۔ ہر شخص تم میں سے فکر کرے کیا ہے اس کے پاس قیامت کے دن کے لیے، کیا تیاری کی ہے اس نے اللہ تعالیٰ کے دربار کے لیے، اعمال کا کیا ذخیرہ ہے اس کے پاس، کیا لے کر جائے گا اللہ کے یہاں، کیسے قیامت کی سختیوں کا مقابلہ کرے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھیں، بیٹھی بیٹھی اچانک رو پڑیں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مسند احمد کی روایت ہے، روئیں۔ آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ رو رہی ہیں تو پوچھا عائشہ کیا ہو گیا، کیا سوچ آ گئی کہ تم رونے لگیں؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھ کو قیامت کا دن یاد آ گیا، قیامت کی سختیاں یاد آ گئیں۔ اور پھر عجیب سوال کیا، پوچھا هل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ، اے اللہ کے پاک رسول کیا آپ اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن یاد رکھیں گے، کیا آپ اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن پوچھیں گے؟ تو آقا علیہ السلام نے کہا سنو عائشہ، قیامت کے دن 3 مقامات ایسے ہوں گے جہاں دنیا کا کوئی انسان کسی انسان کو نہیں پوچھ سکے گا۔ پہلا وقت وہ جب کہ ترازو قائم کیا جائے گا، جب انصاف کا ترازو رکھا جائے گا جس میں اعمال تولے جائیں گے، اس وقت انسان کو جب تک یہ پتہ نہ چل سکے کہ اس کا نام اعمال، کہ اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا یا برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، جب تک یہ پتہ نہ چلے اس وقت تک وہ انسان کسی کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا، اپنے اہل و عیال کی طرف بھی متوجہ نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا وقت وہ جب کہ نام اعمال تقسیم کیا جا رہا ہوگا، عند تطایر الصحف، جب کہ نام اعمال کی تقسیم ہو رہی ہوگی، جب تک کہ انسان کو یہ نہ معلوم ہو جائے کہ نام اعمال داہنے ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں ملے گا یا پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، اس وقت تک وہ کسی کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا۔ اور تیسرا وقت جب کہ انسان پل صراط کے اوپر سے اس کو گزارا جائے گا، جب پل صراط جہنم کی پشت پر رکھ دیا جائے گا اور اس پر سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہوگا جب تک کہ انسان اس پل صراط سے پار نہ اتر جائے، اس وقت تک وہ اپنے گھر والوں کی طرف بھی توجہ نہیں دے سکے گا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، جب سور پھونکا جائے گا تو رشتہ داریاں ختم کر دی جائیں گی، اور اس دن ہیبت اور جلال کا عالم یہ ہوگا، خدا تعالیٰ کے جبروت کا یہ عالم ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے سے سوال بھی نہیں کر پائیں گے، وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، سوال بھی نہیں کر پائیں گے۔ کیا ہم نے تیاری کی ہے اس قیامت کے دن کے لیے؟ ہمارے آقا تو فرما رہے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو پالے اور موت کے بعد والی زندگی کی تیاری کر لے۔ عقل مند وہ ہے جو موت کے بعد کی تیاری کرے، موت کے بعد کی فکر کرے، اپنی آخرت کو آباد کرنے کی کوشش کرے، اپنی آخرت کے لیے اعمال کا سرمایہ اکٹھا کرے، ذکر کرے، تلاوت کرے، انسانوں کی خدمت کرے، معاملات کو صاف رکھے، اخلاق کو بہتر بنائے، معاشرت اچھی ہو، تعلقات اچھے ہوں، ملت کی خدمت کے جذبات ہوں، اپنے مفادات سے الگ ہو کر اللہ کے بندوں اور بندیوں کو فیض پہنچانے کا جذبہ دل کے اندر ہو، ایک ایک عمل سنت کے مطابق انجام دے، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن سے پناہ طلب کرے، قیامت کی سختیوں کے بارے میں اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس کا اونچا مقام اللہ تعالیٰ سے مانگے، راتوں کی تنہائیوں میں
گرم گرم آنسو بہا کر اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کی کوشش کرے، یہ سب کر کے اپنی آخرت کے لیے سرمایہ جمع کرے، وہ انسان عقل مند ہے، وہ انسان کامیاب ہے، وہ انسان اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں پسندیدہ ہے، وہ انسان دنیا میں بھی سرخرو ہونے والا ہے، وہ انسان قیامت کے دن کا تاجدار ہے۔ دنیا کا شرف اور آخرت کی کرامت ان لوگوں کو ملے گی جو اپنی آخرت کی فکر کرنے والے ہوں، مال دنیا کی حرص میں جو مبتلا ہو گئے، جو شہرت کے فتنوں میں لگ گئے، جو مال کمانے میں اپنی عاقبت کو برباد کر چکے، جن لوگوں نے اپنے اخلاق کو تباہ کر لیا، جو دروازے پہ آنے والے فقیروں کو جھڑکنے والے ہیں، جو اپنی بیویوں پر غصہ نکالنے والے ہیں، جو اپنے بچوں پر زیادتی کرنے والے ہیں، جو پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ اپنی عاقبت کو برباد کرنے والے لوگ ہیں۔ کلا بل تؤثرون کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، تم دنیا سے جو عجلت میں مل جانے والی ہے محبت کرتے ہو اور آخرت کو نظر انداز کر دیتے ہو۔ تم دنیا کو لیتے ہو اور آخرت کو برباد کرتے ہو۔ ان هؤلاء يحبون العاجلہ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، یہ دنیا کے انسان وہ ہیں جو دنیا سے محبت کر رہے ہیں، دنیا کی حرص میں لگے ہیں، دنیا کے مال، دنیا کی وجاہت، دنیا کی شہرت، دنیا کا اقتدار، اس کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور اپنے پیچھے ایک بہت ہی بڑے دن کو بھلا رہے ہیں، نظر انداز کر رہے ہیں، قیامت کی طرف سے آنکھیں بند کر چکے ہیں، اپنا نقصان کر رہے ہیں، فانی دنیا پر ریچھ کر اپنے آپ کو آخرت کی تباہی اور بربادی کے راستے پر لے جا رہے ہیں۔ دنیا اور آخرت، ہمارے بڑوں نے کہا تھا کہ دنیا اور آخرت دو سوکنوں کی طرح ہیں، اگر ایک کو راضی کرو گے تو دوسری ناخوش ہو جائے گی، اگر دنیا کی طرف جھکو گے تو آخرت کو برباد کر لو گے، اور اگر آخرت کی طرف جھکو گے تو دنیا کا تھوڑا موڑا نقصان ہوگا، لیکن یہ نقصان کچھ بھی نہیں ہے۔ آخرت جس کو مل گئی وہ سب سے بڑا کامیاب ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا فَآسِرُوا مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى، کہ جو چیز فنا ہو جانے والی ہے یعنی دنیا، اس کو باقی رہنے والی چیز آخرت پر ترجیح نہ دو، آخرت کو ترجیح دو فنا ہو جانے والی دنیا پر۔ من احب دنیاہ اضر بآخرتہ ومن احب آخرتہ اضر بدنیا، جو دنیا سے محبت کرے گا آخرت کا نقصان کرے گا، اور جو آخرت سے محبت کرے گا دنیا کا تھوڑا موڑا اس کا نقصان ہوگا، لیکن قیامت میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازا جائے گا، کامیاب کیا جائے گا، جنت میں داخل کیا جائے گا، اللہ کی نعمتیں اور رحمتیں اس پر برسیں گی، اور کہا جائے گا فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، آؤ ہمارے مخصوص بندوں کی جماعت میں داخل ہو جاؤ، اور آؤ ہماری بنائی ہوئی جنت میں داخل ہو جاؤ، ہماری بنائی ہوئی جنت میں داخل ہو جاؤ، اور پھر وہاں نعمتیں ملیں گی، رحمتیں ملیں گی، آسائشیں ملیں گی۔ یہ کرنے کا کام ہے کہ ہم اپنی آخرت کو اپنی نگاہ کے سامنے رکھیں، ہر شخص اپنی آخرت کے بنانے کی فکر کرے۔ کسی بزرگ سے کسی شخص نے سوال کیا، عجیب بات پوچھی، کہنے لگا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اکثر لوگ موت سے ڈرتے ہیں، موت سے خوف زدہ رہتے ہیں، اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے شوق میں موت کو محبوب رکھتے ہیں۔ کیا بات ہے، انسان وہ بھی ہیں، انسان یہ بھی ہیں، اکثر لوگ موت کو ناپسند کرتے ہیں، کچھ موت کو محبوب رکھتے ہیں، یہ فرق کیوں ہے؟ اللہ اس نے ایک انسان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ ان بزرگ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا جن لوگوں نے اپنی دنیا کے آباد کرنے کی کوشش کر کے اپنی دنیا کو آباد کر لیا اور اپنی آخرت کو اجاڑ لیا، وہ دنیا سے جب رخصت ہوتے ہیں
تو وہ آباد جگہ سے ویران جگہ کی طرف جاتے ہیں، اس لیے آبادی سے ویرانے میں جاتے ہوئے تو ڈر ہی لگتا ہے۔ اور جن لوگوں نے اپنی آخرت کو بنا سنوار لیا وہ ویرانے سے آبادی کی طرف جانے والے ہیں، اپنے محبوب سے ملاقات ہونے والی ہے، اللہ کے دربار میں حاضر ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازے جانے والے ہیں، اس لیے ان کو موت بہت محبوب ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ محبوب تک پہنچانے کا سبب ہوتی ہے۔ جو اپنی آخرت کو آباد کرے گا موت اس کے لیے ناپسندیدہ نہیں ہوگی۔ نشان مرد مومن باتو گویم، علامہ اقبال اپنے فارسی کلام میں کہتے ہیں کہ نشان مرد مومن باتو گویم، چون مرگ آیت تبسم بر لب اوست۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مرد مومن کی علامت کیا ہے، نیک انسان کی نشانی کیا ہے، آؤ مجھ سے سنو کہ جب کسی اللہ کے نیک بندے پر موت آتی ہے تو اس کی زبان پر مسکراہٹ کھیلنے لگ جاتی ہے۔ نشان مرد مومن باتو گویم، چون مرگ آیت تبسم بر لب اوست۔ وہ تو مسکراتے ہیں کہ اللہ کے ہاں جانا ہے، اللہ سے ملنا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں قرب کے درجات ملنے والے ہیں۔ عمر ابن الفارز رحمۃ اللہ علیہ اولیاء کے سردار گزرے ہیں، جب وقت وصال ہوا، آخری وقت تھا، نزع کی حالت تھی، سانسیں اکھڑنے لگیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے شخص نے اپنے مواعظ میں بیان فرمایا کہ عین انتقال کے وقت ان کے سامنے 8 جنتوں کو منکشف کر دیا گیا، 8 جنتیں آنکھوں کے سامنے لا کر رکھ دی گئیں، وہ دیکھ رہے ہیں جنت کے مناظر، اور اس کے بعد عجیب جملہ کہتے ہیں، کیا کہا انہوں نے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہنے لگے، اللہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، لو کانت منزلتی عندکم ما قد رأیت فقد ضیعت عمری، اللہ اگر میرا مقام آپ کے نزدیک وہی ہے جو میں اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں تو قسم آپ کی ذات کی کہ میں نے اپنی زندگی کو برباد کر دیا۔ جنت ہماری منزل نہیں ہے، ہماری منزل تو آپ کا قرب ہے، ہماری منزل تو آپ کی تجلی ہے، ہماری منزل تو آپ کا دیدار ہے۔ فَتَجَلَّى لَهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَطَارَ رُوحُهُ طَرَبًا بِهِ، یہ کہا گیا کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تجلی ظاہر ہوئی، جس تجلی کو دیکھ کر خوشی اور مسرت میں ان کی روح نکل گئی، کوئی تجلی ظاہر ہوئی۔ اللہ اکبر، کس درجے کے لوگ تھے، کس قرب کے مقام سے نوازے گئے، اور اللہ ان کی منزل، اللہ جنت کے بھی متلاشی نہیں، اللہ کا قرب چاہتے ہیں۔ اقبال ہی نے کہا تھا، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، میں تو آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میں تو آپ کا سامنا چاہتا ہوں۔ وہ ان کی مشہور نظم جو شروع ہوتی ہے، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ اسی میں یہ کہا انہوں نے، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، میں تو آپ کا سامنا چاہتا ہوں۔ جس کی تعلیم دی گئی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج السالکین میں اس آیت کے سلسلے میں تشریح و تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ اونچے مقام کے اللہ کے وہ بندے ہیں جو اللہ کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا قرب مل جائے، جہنم کے خوف اور جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ چیز ہمارے اندر آئے کہ ہم اپنے اکابر و اسلاف کی طرح اپنی آخرت کے بنانے کی محنت میں لگ جائیں، ہر دن، ہر رات، ہر صبح، ہر شام، بس فکر ہو تو ایک اپنی آخرت کی، اپنی آخرت کی۔
اللہ اکبر و کبیرہ، اللہ اکبر۔ ہمارے قریب، ماضی قریب کے بزرگ گزرے ہیں، اور بزرگوں کے امام حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ کتنا بڑا کام کر کے گئے، کتنی خدمت انجام دی، سینکڑوں کتابیں لکھی، لاکھوں لوگوں کی اصلاح کی خدمت انجام دی۔ ان کے علم کا فیض وہاں تک پہنچا جہاں تک سورج کی روشنی چمکتی ہے۔ ان کے خلفاء کے بارے میں لوگوں نے یہ کہا کہ وہ دریا کیا ہوگا جس کے یہ قطرے بھی سمندر ہیں۔ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو انہی کے دور کے بہت بڑے بزرگ تھے، ان کو قطب وقت کہا جاتا تھا۔ آپ نے بار بار حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی ادام اللہ فیوزہم سے ان کا تذکرہ سنا ہے، ہم نے بھی سنا ہے ان کے واقعات۔ حضرت والا کے والد محترم حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے شیخ تھے حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری، شیخ تھے، اور بہت ہی بڑے بزرگ، مجسم فنائیت۔ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حضرت تھانوی سے ملنے کے لیے تھانہ بھون کی خانقاہ میں تشریف لے گئے۔ اور کیا لوگ تھے، اپنے آپ کو محتاج سمجھتے تھے، خوش شیخ وقت ہیں، قطب وقت کہا جاتا ہے، اور اپنے زمانے کے دوسرے بزرگ کی خدمت میں دعا لینے کے لیے، ملنے کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا اکرام فرمایا، بہت اکرام کیا۔ حضرت کی مجلس لگتی تھی، جب مجلس میں تشریف فرما ہوئے تو شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ مریدوں اور عقیدت مندوں کی طرح آ کر عام مجمع میں مریدوں کے ساتھ باادب بیٹھ گئے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تخت پر ہیں، وہ آ کر سامنے بیٹھ گئے۔ حضرت نے کہا کہ مولانا آپ یہاں تشریف لائیں۔ شاہ صاحب نے کہا حضرت مجھ کو یہیں بہت اچھا لگ رہا ہے۔ حضرت نے کہا نہیں۔ جب دیکھا کہ وہ کسی طرح راضی نہیں ہیں تو حضرت تھانوی نے کہا کہ پھر مجھے اجازت ہو کہ آپ کے بازو میں بیٹھ جاؤں۔ بس حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ تو فوراً کھڑے ہوئے، تعمیل حکم میں تخت پر بیٹھے، دو زانوں بیٹھے، بالکل باادب۔ اب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بات چیت شروع کی، اور انہی سے بات کر رہے ہیں، مجلس میں سب بیٹھے ہیں۔ کہنے لگے کہ میں آپ کے شیخ حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بہت مرتبہ حاضر ہوا ہوں رائے پور، لیکن آپ کا دیکھنا مجھے یاد نہیں آتا، آپ وہاں مجھ کو نظر نہیں آئے۔ کئی دفعہ میں آیا ہوں آپ کے حضرت کی خدمت میں، لیکن آپ وہاں دکھائی نہیں دیے۔ کیا جواب دیا! اللہ ہم سب کو ان کے جیسا مزاج عطا فرمائے۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حضرت آپ ذرا ذہن پہ زور ڈالیے، شاید آپ کو یاد آئے کہ حضرت شاہ صاحب جب تشریف فرما ہوتے تھے تو ایک پنجابی نوجوان گھٹنوں تک اپنی لنگی چڑھائے ہوئے بار بار آتا تھا، مہمانوں کے ہاتھ دھلاتا تھا، دسترخوان بچھاتا تھا، روٹیاں رکھتا تھا، مہمانوں کے قیام کا نظم کرتا تھا۔ کیا آپ کو وہ نوجوان یاد آتا ہے؟ پنجابی نوجوان تھا۔ حضرت نے غور کیا، فرمایا ہاں وہ تو ہم کو یاد آتا ہے، وہی خدمت میں رہتا تھا، وہی حضرت کی ضروریات کا انتظام کرتا تھا۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ حضرت وہ حقیر فقیر یہی عاجز ہے، ہماری تو کوئی خصوصیت تھی نہیں، اس لیے آپ کے ذہن میں بات نہیں رہ گئی۔ حضرت نے اس پہ مسکرا کر کہا ہاں بھائی، تجربہ تو یہی ہے کہ جو خدمت کرتا ہے وہ مخدوم بنتا ہے، تجربہ تو یہی ہے۔ پھر بات چیت ہوئی، جو سنانا چاہتا ہوں اب سنیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بہت اصول و ضوابط تھے، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی
کہ مجھ کو کوئی سہارا نہ دے، میں اپنے سہارے سے اٹھوں گا۔ بوڑھے ہو گئے تھے، کمزور ہو گئے تھے، بیماری کے دن چل رہے تھے، لیکن اس وقت بھی سہارا لینا قبول نہیں کرتے تھے۔ اس دن جب مجلس ختم ہوئی، بہت دیر تک بیٹھے، اب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اٹھنے لگے تو ہاتھ کا سٹیک لگا کر تھوڑی مشقت کے ساتھ اٹھ رہے تھے۔ شاہ عبد القادر صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، فوراً وہ آگے بڑھے اور انہوں نے پیچھے سے حضرت کو ٹیک دیا، اپنے دونوں ہاتھ سے سہارا دیا، اور حضرت اطمینان سے کھڑے ہو گئے اور پلٹ کر فرمایا کہ مولانا یہاں تو یاد رکھا ہے، وہاں بھی یاد رکھنا۔ کتنی آخرت یاد رہتی تھی ہمارے بڑوں کو، اللہ اکبر، کتنی فکر تھی، اور کتنا اپنے آپ کو جھکا کر اپنے سے عمر میں چھوٹے ایک شیخ اور عالم سے کہتے ہیں کہ قیامت کے دن بھی ہم کو سہارا دے دینا۔ اللہ اکبر۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد آ گئی۔ انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کے بعد، تصوف و سلوک کے مرحلے طے کرنے کے بعد، ایک موقع پر غضب کا شعر کہا، بہت ہی سادہ مگر بہت پرمعنی۔ علامہ نے کہا، ہم ایسے رہے کہ ویسے رہے، ہم ایسے رہے کہ ویسے رہے، یہ دیکھنا ہے کہ وہاں کیسے رہے، یہ دیکھنا ہے کہ وہاں کیسے رہے۔ اس کی فکر اللہ کرے کہ ہم سب کے دل میں آ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کا استحضار عطا فرمائے اور آخرت کے لیے خوب محنت کرنے والا بنا دے۔ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اس کو خوب مانگنا چاہیے کہ اللہ آخرت کی تیاری کی فکر ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اس کے لیے محنت کرنا ہے، اور شیخ کی خدمت میں رہ کر فکر آخرت اپنے اندر لانے کی بھرپور کوشش ہم سب کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کا موقع اور توفیق عطا فرمائے۔ حضرت والا تشریف لا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت والا کو صحت سلامتی کی نعمت نصیب فرمائے، ہم سب کو خوب فیض عطا فرمائے۔ آخر میں اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ایک بہت اہم اعلان مجھے کرنا ہے، وہ یہ کہ آپ سب حضرات الحمدللہ اس خانقاہ کے زیر نظم حضرت والا کی ادارت میں نکلنے والے ملک کے عظیم باوقار اور معیاری ماہنامے الفرقان کے مطالعے سے مستفیض ہوتے ہیں، اور آپ میں بڑا حلقہ وہ ہے جو الفرقان کی فکروں کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس کی بھرپور توفیق عطا فرمائے کہ اس سے زیادہ آپ لوگ بھی اور ہم سب استفادہ کریں۔ ابھی مئی کا تازہ شمارہ الحمدللہ شائع ہو گیا ہے، اور اس میں ملک کے موجودہ حالات کے سلسلے میں بہت ہی چشم کشا اور بصیرت افروز مضامین شریک اشاعت ہیں۔ پچھلے دنوں جو بھارت ماتا کی جے کا مسئلہ بہت شباب پر تھا، اور اس سلسلے میں مختلف باتیں پورے ملک میں گردش کر رہی تھیں، اس بھارت ماتا کی جے کے معاملے پر تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت والا دامت برکاتہم کی فکروں اور ان کے تجربات اور ان کے خیالات کو اس عاجز فقیر نے ایک مضمون کی شکل دی ہے۔ لکھنا تو حضرت ہی کو تھا، لیکن علالت کی وجہ سے وہ اپنے ارادے کو عمل کا جامہ نہیں پہنا سکے۔ مجھے حکم ہوا تو میں نے ٹوٹی پھوٹی کوشش کی اور ایک تفصیلی مضمون اس موضوع پر لکھا ہے۔ اصلاً وہ حضرت والا ہی کے افکار و خیالات کا خلاصہ ہے،
یعنی بات ان کی ہے زباں میری ہے، وہ مضمون الفرقان کے اس تازہ شمارے کے اداریے کی شکل میں آپ پڑھ سکیں گے۔ اسی طرح اسی موضوع پر ملک کے بہت ہی مشہور عالم اور فقیہ حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی مدد ظلہ العالی کا بھی بہت اہم مضمون اداریے کے صفحات ہی میں شائع کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت والا دامت برکاتہم کا شعبان سے متعلق بہت ہی گراں قدر اور قیمتی مضمون ہے، جس میں شعبان کی قدر کرنے اور اس کو بہتر طریقے سے گزارنے اور اسے رمضان کی تیاری کے لیے استعمال کرنے کی طرف ہم سب کو متوجہ کیا گیا ہے، اور اس میں اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے رہنمائی لیتے ہوئے ہمارے لیے ایک لاہ عمل پیش کیا گیا ہے۔ بہت ہی اہم مضمون ہے جو اسی تازہ شمارے میں ہے۔ علماء کے لیے ایک بہت ہی اچھا مضمون مولانا اختر امام عادل قاسمی کا ہے۔ علماء، مدرسین، پڑھے لکھے لوگ، مدارس سے جڑے ہوئے افراد، وہ بھی بہت ہی اہم مضمون ہے، اور اس میں مختلف تدریسی نقطہ نظر سے اہم اور قیمتی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی مضامین ہیں جن سے آپ خواص بھی، عوام بھی، علماء بھی، عام طبقے کے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہ شمارہ ضرور حاصل کر کے لے جائیں، پڑھیں، استفادہ کریں، دوسروں کو بھی ترغیب دیں، اور ان افکار و خیالات کو اور ہمارے بڑوں کے ان پیغامات کو دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بنیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔